اور مکہ ابو بکر و عمر کا شہر ہے. یہ کافی کی ہے. مکہ اور مدینہ کس کا شہر ہے؟ ابو بکر اور کہنے لگے کوفہ علی کا شہر ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قتل کا خون کس پر ہے؟ ابو بکر و عمر کے شہر والوں پر ہے یا علی کے شہر والوں پر ہے؟ آؤ فیصلہ تم کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، یہ شبہ اور یہ بہت بڑا سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے شیعہ تھے، مگر آج ہم ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں. آپ غور کریں کہ جب امام علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، تو اس کے بعد 6 مہینے امام حسن کی خلافت رہی اور 6 مہینے کے بعد معاویہ کی خلافت آ گئی. اس 40 ہجری اور 6 ماہ کے بعد معاویہ کی حکومت رہی 61 ہجری تک. آپ اندازہ لگائیں 20 سال مسلسل معاویہ کی حکومت رہی. اور خلافت و ملوکیت میں ابوالعالی مودودی کے یہ جملے ہیں کہ منبر پر علی کے خلاف گالیاں دلوانے کی رسم بد معاویہ نے شروع کی. جو شخص منبر پر علی اور اولاد علی کو گالیاں دلوائے، آپ اندازہ لگائیں 20 سال کوفہ میں شیعوں پر اس نے کیا مظالم نہیں ڈھائے ہوں گے. بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کروایا گیا، بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو شہر بدر کروایا گیا، بہت بڑی بڑی شخصیتیں مجبور ہو گئیں کہ وہ چھپ کر رہیں، یہاں تک کہ شیعہ کہلوانا مستحق قتل بن جاتا تھا. اسی حوالے سے وہاں پر شیعہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، ناپید ہو گئے تھے، یا اگر رہتے بھی تھے تو انگلیوں پر گننے کے مترادف تھے. تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک جلد 4 میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ شروعات ہے حضرت امیر معاویہ تا سلیمان بن عبد المالک تک. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے تصنیف علامہ ابی جعفر محمد ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 158. یہاں پر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہانی ابن عروہ اور ابن زیاد کی گفتگو. ابن زیاد عبید اللہ خطبہ جمعہ پڑھ رہا تھا. ہانی آ کر مسجد میں بیٹھ گئے اور دونوں گیسو یعنی ان کے بال ان کے ادھر ادھر چھوٹے ہوئے تھے. عبید اللہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو ہانی کو پکارا، یہ اس کے ساتھ چلے. مکان میں داخل ہوئے تو اسے سلام کیا. عبید اللہ نے کہا، ہانی تمہیں کیا نہیں معلوم کہ میرا باپ جب اس شہر میں آیا ہے، آپ کو معلوم ہے عبید اللہ کا باپ سمیہ ابن زیاد، تو اس نے تمہارے باپ کے اور حجر کے سوا ان شیعوں میں سے بے قتل کیے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی عبید اللہ بتا رہا ہے کہ کتنے مظالم ڈھائے گئے شیعوں پر اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور اتنے کٹھن معاملات میں شیعہ رہ رہے تھے کہ چند انگلیوں پر گننے کے مترادف شیعہ تھے، یا مارے گئے یا شہر بدر کیے گئے یا وہ چپ کر رہنے پر مجبور ہو گئے. تو 20 سال کا عرصہ کہاں انہیں اتنا میسر کہ وہ زیادہ سے زیادہ اکثریت کو بڑھا سکیں. بہرحال شیعہ نام کے رہ گئے تھے کوفہ میں. ہم سامعین آپ کو بتا رہے تھے کہ کوفہ میں شیعہ موجود نہیں تھے. اس کی دوسری دلیل اسی کتاب تاریخ طبری تاریخ الامم والملوک جلد 4 میں صفحہ نمبر 176 پر جب ابن عباس امام حسین کو یمن جانے کا مشورہ دیتے ہیں تو کن لفظوں سے مشورہ دیتے ہیں آپ دیکھیے گا. کہتے ہیں تو یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں قلعے میں درے کوہ ہیں، ایک عریض و طویل ملک ہے، تمہارے باپ کے شیعہ وہاں موجود ہیں، تم سب سے الگ رہ کر لوگوں سے خط و کتابت کرو. یعنی ابن عباس بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوفہ میں آپ کے والدین کے شیعہ نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، آپ یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں شیعہ بھی ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ الگ سے خط و کتابت کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابن عباس جیسی شخصیت بھی جانتی ہے کہ کوفہ میں امام حسین کے شیعہ نہیں تھے. اور کیوں کر ہوتے؟ 20 سال معاویہ کی حکومت رہی تو وہ
कैसे शियों को छोड़ेगा या उन्हें अमन से रहने देगा। वस्सलाम। एक बहुत बड़े मुखर्रिर साहब ने उसकी तकरीर छप गई है, तकरीर के अंदर अजीब बात लिखी है, हैरान हो गया हूं, बच्चा भी देखकर हमसे क्या कहता है, हुसैन को शियों ने कत्ल किया, ये भी यजीद की वकालत कि यजीद बच जाए। आई ना यजीद बच जाए। अच्छा, शिया ने कत्ल किया, दलील ये है कि कूफा मरकज था शिया का, और शिया के मरकज के करीब जो कत्ल हुआ वो शिया ने किया। मक्का और मदीना, आगे लिखा है मक्का और मदीना ये मरकज थे सुन्नियों के। अगर यहाँ इमाम हुसैन शहीद होते तो हम जिम्मेदार थे, सुन्नियों पर पड़ जाते। यहाँ जो शहीद हुआ सुन्नियों पर, तो वहां पड़ा शियों पर। नाराए तकबीर लग गया। सर मैंने कहा इसका मतलब है 700 सहाबा जो वाक़ हर्रा में कत्ल हुए वो तो सुन्नियों पर पड़ गए। हजरत उस्मान कहाँ शहीद हुए, वो भी तो सुन्निया की थे। दूजे गड्डी चढ़ा देनी थे, नहीं देखना मेरे तो भी को पीछे चढ़ा सकता। 700 सहाबा वाक़या हर्रा में शहीद हुए मदीना पाक के अंदर, सुनियों ने की है। इस उसूल के मुताबिक तो वो सुनियों ने की है। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के अंदर शहीद, हजरत फारूक आज़म कहां शहीद हुए, मस्जिद नबवी के अंदर हुए। इस उसूल के मुताबिक तो वो सुनियों ने शहीद की। हजरत मिसवर इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यजीद की फौज ने जब गोलाबारी की तो वो हतीम काबा के अंदर खड़े थे, वहां शहीद हो गए, ये भी सुनियों ने की। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर मक्के के अंदर हुए, वो भी सुनियों ने की, और उनके साथ बहुत सारे सहाबा थे, वो मक्के के अंदर शहीद हो गए। कैसी उल्टी बनते हैं, कैसी उल्टी, सिर्फ यजीद को बचाने के लिए, सिर्फ यजीद को बचाने के लिए।